بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑوسیوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کے فضائل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی یہ اعلان کرتی رہتی ہے کہ جو مجھ سے ملے گا اس کو اللہ تعالیٰ ملائے گا، اور جو مجھے کاٹ دے گا اللہ تعالیٰ اسے کاٹ دے گا۔ یہ حدیث پاک مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 409 پر ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری کو کاٹ دینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 419۔ حدیث نمبر 3، حضرت عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری شاخوں کا ایک گچھا ہے، جس طرح کہ ایک ٹہنی میں پھوٹتی ہے، تو جو اس رشتہ داری کو ملائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ملائے گا، اور جو اس کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دے گا، اور رشتہ داری کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو وہ نہایت تیز چلتی ہوئی فصیح زبان سے یہ کہے گی، اے اللہ، فلاں شخص نے مجھے ملایا تھا لہٰذا تو اس کو جنت میں داخل کر دے، اور فلاں شخص نے مجھے کاٹ دیا تھا لہٰذا تو اسے جہنم میں داخل کر دے۔ یہ حدیث پاک کنز الامال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 207 پر ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تم لوگوں کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ خبردار، تم لوگ اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت نمازیں پڑھو، اور ماہ رمضان کا روزہ رکھو، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور خوش دلی کے ساتھ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے حاکموں کی فرما برداری کرو، تو تم لوگ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کنز الامال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268 پر یہ حدیث ہے۔ تشریحات و فوائد۔ اس عنوان کی چاروں حدیثوں میں رشتہ داریوں کے کاٹنے اور ملانے کا یہ مطلب ہے کہ اپنے رشتہ داریوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور اچھا سلوک کرنا، ان کے رنج و راحت میں شریک رہنا، ان کی امداد و اعانت کرنا، یہ تو رشتہ داریوں کو ملانا ہے، اور اپنے رشتہ داریوں سے قطع تعلق کر لینا اور رشتہ داروں کے ساتھ بے رحمی کا سلوک کرنا، ان کے رنج و راحت سے بے تعلق رہنا، ان کی ہر قسم کی امداد و اعانت سے الگ تھلگ ہو جانا، یہ رشتہ داریوں کو کاٹنا ہے۔ رشتہ داروں کو ملائے رکھنا یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اور رشتہ داریوں کو کاٹ دینا یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بد سلوکی کرنا اور ان سے قطع تعلق کر لینا، یہ جہنم میں گرا دینے والا کام ہے۔ اس زمانے میں ذرا سی باتوں پر لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ میں آج سے تیرا بھائی نہیں اور تو میری بہن نہیں، اسی طرح بھائی یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں آج سے تیرا بھائی نہیں اور تو میرا بھائی نہیں۔ یہ قطع رحم یعنی رشتوں کو کاٹنا ہے جو حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، لہذا ہر مسلمان کو ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی رشتہ دار سے تعلق نہ کاٹے، بلکہ ہمیشہ اس کی کوشش میں لگا رہے کہ رشتہ داروں سے تعلق قائم رہے اور کبھی بھی رشتہ کٹنے نہ پائے۔ بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ جو رشتہ دار ہم سے تعلق رکھے گا ہم بھی اس سے تعلق رکھیں گے، اور جو ہم سے کٹ جائے گا ہم بھی اس سے کٹ جائیں گے۔ یہ کہنا اور یہ طریقہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ سل من قطعک واعفو عن من ظلمک واحسن الی من اساءک، یعنی جو تم سے تعلق کاٹے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑتے رہو، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے تو تم اس کے ساتھ بھلائی کرو۔
ہاں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کاٹ دینے کی ایک ہی صورت جائز ہے کہ وہ یہ کہ شریعت کے معاملہ میں تعلق کاٹ دیا جائے۔ مثلا کوئی رشتہ دار اگرچہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر وہ کافر و مرتد گمراہ بد دین ہو جائے تو پھر اس سے تعلق کاٹ لینا واجب ہے۔ یا کوئی رشتہ دار کسی گناہ کبیرہ میں گرفتار ہے اور منع کرنے پر بھی وہ باز نہیں آتا بلکہ اپنے گناہ کبیرہ پر ضد کر کے اڑا ہوا ہے، تو اس سے بھی قطع تعلق کر لینا ضروری ہے، کیونکہ اس کے ساتھ تعلق رکھنا اور تعاون کرنا گویا اس کے گناہ کبیرہ میں شرکت کرنا ہے، اور ہرگز جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا بھی جنت میں لے جانے والا عمل اور بہشت میں پہنچانے والی ایک سڑک بلکہ شاہراہ ہے۔ اس خصوص میں بھی ایک حدیث کی تجلی سے روشنی حاصل کیجیے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ فلانی عورت رات بھر نماز میں کھڑی رہتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فلانی عورت رات بھر نماز میں کھڑی رہتی ہے اور دن بھر روزہ دار رہتی ہے اور قسم قسم کی نیکیاں کرتی ہے اور صدقہ دیتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے ایذا دیتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں، وہ جہنمی ہے۔ اور کسی نے کہا کہ فلانی عورت صرف فرض نمازوں کو پڑھتی ہے اور پنیر کی ٹکیاں صدقے میں دیتی ہے، مگر وہ کسی کو ستاتی نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنتی ہے۔ تشریحات و فوائد۔ واضح رہے کہ جس طرح ماں باپ، بھائی بہن اور دوسرے عزیزوں اور رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بھی کچھ حقوق مقرر فرمائے ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 422۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں مجھ سے وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو وارث ٹھہرائیں گے۔ پڑوسیوں کے حقوق میں سب سے اہم اور ضروری حق یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کو ہرگز کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائیے، بلکہ حتی الامکان ان کی راحت و آسانی کا سامان کرتا رہے، اور خبردار ہرگز اپنی کسی حرکت سے اپنے پڑوسیوں کو دکھ درد میں نہ ڈالے۔ ایک حدیث میں ہے، لا يدخل الجنت من لا یامن جارہ بوائقہ۔ یہ حدیث مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 422 پر ہے، یعنی جس آدمی کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بے خوف نہ ہو، وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ فرمایا کہ وہ شخص کامل ایمان والا نہیں جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بے خوف نہ ہو۔ مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 422۔ بہرحال اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا، ان کے رنج و راحت میں شریک رہنا اور وقت ضرورت ان کی امداد و نصرت کرتے رہنا، یہ ہر مسلمان پر اس کے پڑوسیوں کا حق ہے جس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ حقوق ادا کرے گا تو جنتی ہوگا، اور اگر ان حقوق کی حق تلفی کرے گا تو وہ جنت سے محروم رہے گا۔ واللہ تعالی عالم۔